آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری مرحلے پہ جانے سے پہلے ہم کچھ کوئک ریویژن کر لیں گے اس رکن کا، کیونکہ یہ بہت لمبا ہے، تو اور کچھ اس طرح سے ہم ریویژن کریں گے دلیل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا، پھر اس کے بعد آخری مرحلے پر جائیں گے۔ سب سے پہلے آخرت پر ایمان بھی 4 چیزوں سے لایا جاتا ہے۔ پہلا جو ہے سو خبر یعنی برزخ پر ایمان، پھر بعض دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، حساب پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان۔ پھر برزخ پر ایمان، برزخ کہتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان ہونے والے پردے یا دیوار کو۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے، یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ ہم کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اور پھر جب یہ ہم جانیں گے پھر یہ اپنے بچوں کو بھی سنائیں گے، تو کم سے کم اتنے چھوٹے چھوٹے سارے چیزیں تو ایک جگہ جمع ہوں، بلکہ آپ لوگ دلیلیں یاد کر لیجئے۔ اس لیے بھی میں ذرا یہ کوئک ریویژن دے رہی ہوں کہ خبر پر ایمان لانا ہے تو سورہ عبسہ میں بھی ہے کہ ثم اماتہ فاقبرہ، یعنی پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا۔ یعنی برزخ کی زندگی دنیا اور آخرت کے درمیان وقتی طور پر ہوتی ہے۔ دنیا کی زندگی کے بعد برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر قبر اور برزخی زندگی پر ایمان لانا بھی واجب ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا، سورہ عبسہ کی آیت نمبر 21 میں ہے۔ اور ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے متعلق، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یعنی آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو، سورہ غافر کی آیت نمبر 46 ہے۔ تو اس وقت یہ لوگ برزخی زندگی میں ہیں، ان لوگوں کو قیامت قائم ہونے تک برزخی زندگی میں عذاب ملتا رہے گا۔ تو برزخ ثابت ہے اور قبر بھی ثابت ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلی
عمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلوها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لو، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے کہ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک۔ سورہ مومن آیت نمبر 100۔ یعنی مرنے کے بعد انسان یہ چاہے گا کہ ہم دنیا کی زندگی میں جا کے کچھ نیک عمل کر لیں گے، کیونکہ جب پردہ ہٹ جائے گا تو سب نظر آئے گا، تو پھر جب انسان یہ چاہے گا کہ ہم دنیا میں جائیں گے پھر نیک عمل کریں گے، یہ ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ ایک ہی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ملے گی۔ پھر بعض دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثْنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ تو سور کے پھونکے جاتے ہی سب اپنی خبروں سے اپنے رب کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا ہے، یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا، رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 51 to 52 میں ہے یہ۔ اب حساب پر بھی ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ یعنی قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر ظلم بھی نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں ہے۔ اور جنت اور جہنم پر ایمان لانا ہے، اور اس کی دلیل جنت پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ جنت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 133 میں ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جہنم بھی موجود ہے۔ اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائے وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 39۔ تو آخرت پر ایمان کے متعلق مختصر سی جو تفصیل ہے وہ ہم جو ہے سو ان چیزوں پر ایمان ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم تو لے لیے، جیسا موت ہے، قبر ہے، اور اس میں سوال، پھر قبر میں نعمت اور عذاب، قیامت کے دن نشانیاں، قیامت کا دن، اب بعض میدان محشر، پھر حوض کوثر، حساب کتاب، پل صراط، جنت اور جہنم، یہ بھی لیں گے۔ تو قیامت کی بڑی نشانیاں، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بھی ہم لے چکے۔ تو قیامت کب قائم ہوگی، کیسے ہوگی، یہ اس کے بارے میں بھی ہم لے چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 10 علامتیں پوری نہ ہو جائیں۔ مشرق میں دھنسنا اور مغرب میں دھنسنا اور ایک دھنسنا جزیرہ عرب میں ہوگا، یعنی قصف کا۔ تو دھواں اور دجال، دابت الارض، یاجوج ماجوج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور آگ جو عدن کے کنارے سے نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ دوسری صنعت بھی ذکر کی گئی ہے، اور اس میں یہ حدیث اسی طرح مروی ہے، لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں۔ اور ان میں سے ایک نے 10ویں علامت کے بارے میں کہا کہ وہ عیسیٰ بن مریم کا نزول ہے، اور دوسرے نے کہا وہ آندھی ہے جو لوگوں کو سمندر میں ڈال دے گی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ چلیے اب آخری مرحلے پر چلتے ہیں۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں ارکان ایمان کا لیکچر جاری ہے. سب سے پہلا رکن کلمہ شہادت یہ ہو گیا. پھر 2 مرحلے پہ بات ہو چکی. ایک بڑا مرحلہ دنیا کے خاتمے کا مرحلہ، پھر ایک وہ لوگ یعنی لوگ عام موت ہے، پھر خاص موت ہے، اور ایک ان کے دنیا سے خاتمہ برزخی زندگی، یعنی موت ایک مرحلہ ہے ان کا، پھر دنیا سے خاتمہ، پھر برزخی زندگی، اور پھر دوسرے لوگ جو بدترین لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی، اور پھر پہلا سور پھونکا جائے گا، پھر بلکہ جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مر جائیں گی. دنیا کا یہ مرحلہ ختم ہو جائے گا. پھر دوسرا مرحلہ ہے برزخی زندگی کا مرحلہ، یعنی قبر کا مرحلہ. پھر برزخی زندگی کا مرحلہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لوگ برزخی دنیا میں چلے جائیں گے، یہ دنیا سے تعلق ختم ہو جائے گا. پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور تیسرا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور یہ مرحلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جتنی بھی مردہ چیزیں تھیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی، اور انسان کے متعلق یعنی انسان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ان کے جسم پہلے جیسے بنا دے گا، اور وہ زمین کے اوپر کھڑے ہوں گے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو روحیں اس سور سے نکل کر اپنے اپنے جسم میں چلے جائیں گے، اور پھر سے انسان زندہ ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں بعث، یعنی مرنے کے بعد دوسری نئی زندگی کا آغاز ہونا. ہمارا ایمان ہے کہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا ہر مردہ چیز زندہ ہو جائے گی حساب کتاب کے لیے، اور اسے کھڑا کر دیا جائے گا. جب روح جسم کے اندر چلی جائے گی، انسان دیکھے گا زمین وہ نہیں جو پہلے تھی، آسمان بھی وہ نہیں جو پہلے تھا، جسم پر کوئی کپڑا نہیں، ننگے پاؤں، ننگے جسم، اور جسم کا ہر حصہ مکمل اور سلامت. جو ختنہ کی وجہ سے کٹ چکا ہے وہ بھی واپس آ جائے گا، اور جو آپریشن کی وجہ سے نکل چکا وہ بھی واپس آ جائے گا، وہ حصہ بھی واپس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا انصاف اور عدل ہے، اگر بندہ مومن ہے اور جنت کا مستحق ہے تو اس کے ایک عضو کو بھی جہنم کے قریب نہیں ہونے دے گا، اور اگر وہ کافر ہے تو جہنم کا مستحق ہے تو اس کا ایک حصہ بھی جہنم سے دور نہیں ہوگا، اور میدان محشر شروع ہو جائے گا. ہمارا ایمان ہے کہ لوگوں کا حشر ہوگا، جانوروں کا حشر ہوگا، جنوں کا حشر ہوگا، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان سب کا حشر ہوگا. اور میدان حشر میں مختلف مراحل ہے. ایک تو خاموشی کا مرحلہ ہوگا، یعنی لوگ کھڑے ہوں گے، آنکھیں آسمان کی طرف ہوں گی، کوئی کچھ نہ کر سکے گا، جسم پر کپڑے نہیں، پاؤں میں جوتی نہیں، جسم صحیح سلامت ہوگا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ ایک ہی جگہ پر ننگے بدن مرد اور عورتیں ایک ساتھ ہوں گے؟ تعجب تھا ان کو، تعجب تھا. دیکھیے اس دن بھی عزت والے عورتیں اپنے حجاب کے تعلق سے سوچیں گی کہ کیسے ہو سکتا ہے ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے گا، یعنی غیر مردوں میں ایک ہی میدان میں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، لوگوں کو اس دن ہوش کہاں ہوگا، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ سکے کہاں، یعنی کہاں سے دیکھ سکیں گے وہ. دوسرا مرحلہ پھر ایک وقت آئے گا لوگ جو ہے سو دوڑنا شروع کر دیں گے، بھاگ دوڑ کریں گے، ایسی بھگدڑ مچ جائے گی. کس سے بھاگیں گے پھر وہ لوگ، یعنی ایسی بھگدڑ مچے گی، اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ اپنے پیاروں سے بھاگنے لگیں گے. بیٹا اپنے باپ سے، یعنی ماں باپ سے، بچے اپنے ماں باپ سے دور بھاگیں گے، اور ماں باپ اپنے بچوں سے دور بھاگیں گے. آج کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے.
دوست دوست کے کام نہیں آئے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگ دوڑ کریں گے، یعنی ہر کسی سے بھاگیں گے. پھر پتہ چلے گا انسان کو کہ آج کوئی کام آنے والا نہیں، اور جن کے لیے ہم نے دنیا کو بنانے میں آخرت کو خراب کیا تو اس دن کوئی کام آنے والا نہیں. آج حساب ہم کو ہی دینا ہے. افراتفری کا حال ہوگا، کہیں یہ نہ ہو کوئی میری ایک بھی نیکی مانگ لے، تو اسی لیے سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جوڑوں میں جمع کر دے گا، یعنی کیسا؟ کافر کافر کے ساتھ اور مشرک مشرک کے ساتھ، بے نمازی بے نمازی کے ساتھ ہوگا، زناکار زنا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولنے والے کے ساتھ رہے گا، جو ظلم کرنے والا ظلم کرنے والے کے ساتھ رہے گا. اسی طریقے سے سب الگ 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 ہو جائیں گے. اور جو لوگ اس دنیا میں جس نے محبت یعنی جس سے محبت کرتا تھا وہ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے آخرت میں. اگر ہم دنیا میں کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ رہیں گے. تو آپ دیکھ لیں اگر آپ کس سے محبت کرتے ہیں، سوچئے کہ کس سے آپ محبت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے. جو صحابہ کرام سے بغض کرتا ہے پھر اپوزٹ جماعت میں ہوگا وہ. اور اگر کوئی فلم سٹار سے محبت کرتا ہے یا کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. اور کوئی کافر ہے کسی سے انفلوئنس ہو کے اس سے محبت کرتا ہے تو پھر اسی کے ساتھ کھڑے رہنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ایک ایسا مرحلہ آئے گا لوگ اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے، سورج 1 مائل کے فاصلے پہ ہوگا اور ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. جتنے اس کے برے اعمال اتنا زیادہ پسینہ، جتنے اس کے اچھے اعمال اتنا کم پسینہ. بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو گھٹنوں تک، ناف تک، گردن تک، اور بعض کو لوگوں کو تو وہ ڈوب رہے ہوں گے. تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. تو یہ ہمارا ایمان ہے اور ہم کو اس پہ ایمان لانا چاہیے. اس کے بعد لوگ تڑپ رہے ہوں گے، ایک اور مرحلہ آئے گا، لوگ تڑپ اٹھیں گے پیاس کی شدت سے، پیاس کی شدت بڑھ جائے گی. ایک حوض نظر آئے گا ان کو. تو حوض کہتے ہیں اس جگہ کو، حوض کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ پانی جمع کیا جاتا ہے. تو ایک بڑا سا حوض نظر آئے گا تو اس کی طرف لوگ جو ہے سو بھاگیں گے، دوڑیں گے، کہیں تو پانی ملے گا. بعض لوگوں کو فرشتے روک لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ یہ میری امت ہے، کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلی کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز سے محفوظ رکھے، اور جو دین حق ہے اس دین حق پر ہم کو چلنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے. پھر آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا تبدیلی کی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ جس نے میرے بعد تبدیلی کی ہے. آج سن لے ہر وہ شخص، یعنی آج یہ بات سن لیجئے، جو بھی یہ سن رہے ہیں سن لیجئے، صراط مستقیم پر نہیں چل رہا ہے کوئی بھی. تو یہاں لوگوں کو صراط مستقیم سے روکا تو قیامت کے دن ان کو محروم کیا جائے گا. یعنی اب یہاں پر دنیا میں اگر کوئی سیدھے راستے پر چلنا چاہ رہا اور وہ چل رہا ہے مگر اس کو روک رہے ہیں تو پھر قیامت کے دن اس کو روک دیا جائے گا، اس کو اس حوض کوثر تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا، اس سے محروم کر دیا جائے گا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تم نے میرے دین میں تبدیلی کی ہے. ہر مشرک بھی حوض کوثر سے دور ہو جائے گا، بدعتی حوض کوثر سے محروم ہو جائے گا، یاد رکھیے. اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آئے گا، اب برداشت ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی سفارش ڈھونڈو، چلو اب کچھ تو کرو. اس طرح سے یہ مرحلہ شروع ہو جائے گا. لوگوں میں برداشت اب ختم ہو جاتی، کیونکہ اتنے ہولناکی کے بعد اتنا گزر کے یہاں تک آئے. پھر پیاس کی اتنی شدت ہوگی، پھر وہ حوض کوثر کے پاس بھی ان کو روک دیا جائے گا.
تو اب پھر یہ سوچیں گے کہ چلو سفارشی کوئی ڈھونڈتے ہیں، پھر صبر تحمل ختم ہو جائے گا، سفارشی کہاں ہیں، ڈھونڈے یہ ہوگا۔ پھر اب یہ ایک مرحلہ ہے جہاں پہ لوگوں کو تھوڑا سا ہوش آئے گا، یعنی اتنی دیر تک تو سب اتنے بے ہوشی کے عالم میں اور پریشان حال، پھر برداشت کا مادہ ختم، تحمل ختم، اب ان کو پھر ہوش آئے گا کہ ہم اب اس چیز سے کیسے بچیں۔ تو یہ پھر ایک مرحلہ خاموشی کا تھا، پھر اب بے ہوشی کا تھا، پھر اب دور ہونے کا ایک مرحلہ تھا، پھر اب ایک جمع ہونے کا تھا، پھر ایک مرحلہ آیا پسینے میں ڈوبنے کے بعد حوض کوثر کی طرف بھاگنے کا تھا۔ اب تھوڑا سا لوگوں کو ہوش آ گیا تو اب آئے گا، تو اب کچھ کریں، کس کے پاس جائیں یہ سوچیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، یعنی بعض لوگ اس میں سے کہتے ہیں کہ چلو انبیاء علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، یہ سب سے افضل لوگ تھے، تو وہاں پر جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس صرف اس لیے جائیں گے کہ اللہ کے پاس سفارش کرے کہ حساب شروع ہو، صرف اس لیے جائیں گے کہ ہمارا حساب شروع ہو، تاکہ ہمارا ٹھکانہ ہم کو معلوم ہو جائے، ہم وہاں چلے جائیں۔ تو صرف حساب شروع ہونے کے، یہ بھی نہیں کہ ہم کو جنت میں ڈالو، وہاں پر صرف یہ حساب شروع کرنے کے لیے سفارش ڈھونڈیں گے کہ ہمارے لیے جلدی حساب شروع کریں، تو اللہ کے پاس ہماری سفارش کرے کہ حساب شروع ہو۔ اس لیے نہیں کہ مشکل کشا حاجت روا ہے یا آج ہم مشکل میں ہیں، یعنی انبیاء کو اب دنیا میں تو انبیاء علیہ السلام کو یہ ہمارے حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، پھر ان سے دعائیں منتیں مانگتے تھے، ویسا نہیں رہے گا وہاں پر۔ قیامت کے دن صرف یہ سفارش کرانے کے لیے کہ اللہ سے یہ کہو کہ ہمارا حساب شروع ہو، کیونکہ وہ افضل ترین لوگ ہے، یہ ان لوگ کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ افضل ترین لوگ ہے، یہ ہمارے رب نہیں ہے اور نہ ہمارے حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، یہ تو لوگ جان جائیں گے کہ یہ نہیں ہے۔ آج ہمارے حاجت پوری کرنا یعنی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے، یہ لوگ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے، جائیں گے صرف یہ سفارش کریں گے کہ اللہ سے جو ہے سو حساب شروع ہو، بول کے یہ بولنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ اور آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ آج اللہ تعالیٰ اتنا غصہ، یعنی اتنے غصے میں ہیں، شدید غصے میں ہیں، اور نہ پہلے کبھی غصے میں ایسے تھے اور نہ بعد میں کبھی ایسے ہوں گے، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے کھانے سے منع فرمایا ہے، غلطی ہوئی میں نے کھا لیا، نفسی نفسی، جاؤ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، نفسی نفسی کا وہ رہیں گا، اور کہیں گے آدم علیہ السلام جاؤ نوح علیہ السلام کی طرف، تو پھر نوح علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر بھی پھر وہ انبیاء سب سے افضل ہے، پوری کائنات میں سب سے بہترین مخلوق ہے، تو وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی، تو نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی فرماتے ہیں، یعنی اتنے افضل ترین انبیاء ہونے کے باوجود وہ لوگ بھی اس وقت یہ کہیں گے نفسی نفسی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، خلیل اللہ ہے وہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پاس جائیں گے، وہ کلیم اللہ ہے، یعنی اللہ کے دوست ہے ابراہیم علیہ السلام، پھر اور اللہ کے سے کلام کیے موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر باقی بشر سے مختلف وہ آج بھی جو زندہ ہے، یہ ہمارا یعنی جتنے بھی بشر ہے وہ سب وہاں پر جو ہے سو جائیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کو اس سے کہیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کرے، اور یہ سفارش کرے کہ ہمارا حساب شروع ہو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تو اب آج بھی زندہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، پھر جب آئیں گے قیامت کے قریب تو ان کو بھی موت ہوگی، پھر وہ بھی وفات پائیں گے، پھر وہاں پر ان سے بھی کہا جائے گا، تو وہ کہیں گے کہ وہ بھی یہی فرمائیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ بھی یہی کہیں گے نفسی نفسی۔ لوگ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور فرمائیں گے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ نہیں دیکھتے ہماری کیا حالت ہے، آپ اللہ سے سفارش کریں کہ ہمارا حساب شروع ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے
میں جاؤں گا عرش کے سامنے سجدہ کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ اس وقت ایسی تعریفیں اور حمد و ثنا نازل فرمائے گا نہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسی نازل نہیں کی، اور میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتا رہوں گا کتنا عرصے تک، اللہ عالم، یہ نہیں معلوم کہ آپ جو ہے سو سجدہ کریں گے، عرش کے سامنے جائیں گے اور سجدہ کریں گے، اور اس میں ایسی تعریف، ایسی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے، حمد و ثنا بیان کریں گے، جو ویسی تعریف کبھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ ویسی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں عرش کے سامنے جا کر کریں گے، مگر کتنے عرصے تک وہ نہیں معلوم، اللہ عالم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سوال کرو، تمہیں عطا کیا جائے گا، سفارش قبول کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے میرے پیارے رب، حساب شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اعمال نامے لے کر آؤ، تو نام اعمال لے کے آئیں گے۔ یہ مرحلہ ہے نام اعمال کا۔ لوگ کوشش کریں گے کہ دائیں ہاتھ میں لینے کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے عزت کے ساتھ، اور بعض لوگوں کو بائیں ہاتھ میں کمر کے پیچھے سے نام اعمال دیے جائیں گے۔ جب نام اعمال کے بعد حکم ہوگا کہ ترازو لے کے آؤ، پھر ترازو لے کے آیا جائے گا۔ پھر ہمارا ایمان ہے یہ حقیقی ترازو ہوگا جس پر نام اعمال کو تولا جائے گا۔ اس ترازو میں ایک پلڑے میں نیکیاں رکھ دی جائے گی، پھر نیک اعمال، اور دوسرے میں برے اعمال۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کا ہلکا پڑ گیا وہ ناکام ہو گیا۔ اور اس ترازو میں 3 چیزیں تلے گی، ایک تو نام اعمال، اور ان کے اندر جو اعمال ہے، یعنی ان کے اندر جو اعمال ہے وہ تلے گا، اور انسان بذات خود، یعنی انسان کو بھی تولا جائے گا، یعنی انسان کو خود ڈالا جائے گا اس میں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود کے متعلق، ایک مرتبہ مسواک لینے کے لیے ایک درخت کے اوپر گئے اور ان کی چادر ہٹ گئی، ان کی ٹانگیں بالکل باریک تھی، دبلی پتلی تھی۔ بعض صحابہ ان کے ساتھ ہے تو ان کو ہنسی آ گئی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم لوگ اس کی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنس رہے ہو؟ اللہ کی قسم ان کی دونوں ٹانگیں ترازو میں احد کے پہاڑ سے زیادہ بھاری ہے۔ 2 پتلی ٹانگیں کدھر، احد کا پہاڑ کدھر۔ صحابہ کرام جو ہے سو اس روئے زمین پہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ترین لوگ ہیں صحابہ کرام۔ تو ہمارا ایمان ہے یہ، تو بعض لوگوں کو تولا جائے گا۔ اس کی دلیل اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ان کو ترازو میں، ان کے دونوں ٹانگیں ترازو میں ہوگی احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ۔ تو صحابہ کرام تو سب سے افضل ترین، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد افضل ترین لوگوں میں سے صحابہ کرام ہیں۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے، تو یعنی بعض لوگوں کو بھی تولا جائے گا، اور اعمال برابر نہیں ہیں جس کے، یعنی جس نے اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دی، جس نے کسی کو صدقہ دیا، دونوں برابر نہیں ہیں۔ یعنی جب تولا جائے گا تو اعمال برابر نہیں ہیں۔ اب جس نے اللہ کی راہ میں گردن کٹوا دی اور جس نے کسی کو صدقہ دیا، تو دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اعمال بھی اپنے، یعنی اپنا اپنا وزن ہے اعمال میں بھی۔ اب کوئی صدقہ کر رہا اور کوئی اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹوا رہا، تو دونوں کے اعمال سیم نہیں ہوں گے، تو ان کے بھاری ہو گئے نا، تو وہ اعمال جیسا وہ اعمال بھی تولے جائیں گے۔ تو اب برے اعمال کا بھی اپنا اپنا وزن ہے۔ کفر اور شرک جیسا بھاری وزن کسی پہ بھی نہیں ہوگا، یعنی کفر اور شرک کرنے والوں کا وزن تو بہت ہی بھاری ہے، اور وہ برائی کا وزن زیادہ ہوگا اس میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آمنت باللہ
والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت